الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بہت شکریہ ناظرین آج پھر ہمیں جوائن کرنے کا۔ ہم ایمان کے حصے کو آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ آج اس سلسلے کا چھٹا جو ہے وہ سلسلہ ہے کہ جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایمان کی بحث اسلامی طرز تفکر کی بحث کی بنیاد ہے، اور اسی لیے ایمان کی بحث کو سب سے پہلے ایک زمینے کے طور سے یہاں بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ انسان جب اسلامی نظام تفکر کو سمجھنا چاہے تو پہلے اس کی بیس کو سمجھ کر آگے بڑھے۔ آئیے آج کے درس سے متعلق جو آیات ہیں ان کی تلاوت کو سنتے ہیں، اپنے دل کو ان آیات کی تلاوت سے منور کرتے ہیں، ترجمے پر غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ جی ناظرین، آپ نے آیات کریمہ کی تلاوت کو سنا، اور جو بات پہلے کی جا رہی تھی کہ اسلامی طرز تفکر کی بنیاد ایمان ہے، اس کا زمینہ، اس کی بیس ایمان ہے۔ جتنی مضبوط یہ بیس ہوگی اتنی مضبوط انسان طرز تفکر کی، اسلام کی، نظام اسلامی کی بلڈنگ کھڑی کر سکے گا، اسلامی سوچ کی ایک جامع کوڈ آف کنڈکٹ کے طور سے اسلام کو دیکھ سکے گا۔ اسی لیے ایمان کو جب ہم نے اچھی طرح جانچ لیا، خالص ایمان اور غیر خالص ایمان کو ہم نے آپس میں جدا کر لیا، اور خالص ایمان کے تقاضے، اس کی شرائط، اس کے وظائف ہمارے سامنے جب ابھر کر سامنے آ کر اس کی تصویر ہمارے ذہنوں میں کلیئر ہو گئی، تو اب اس بات کا مرحلہ ہے کہ انسان جب اس ایمان پر اعتقاد رکھ کر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو دین نے کیا نتائج اس کے بیان کیے، یا دین نے ایمان، ایک با ایمان انسان سے، ایک مومن انسان سے کہ جو حقیقی ایمان کا حامل ہے، اس سے کیا وعدے کیے یا کیا خوشخبریاں اسے سنائی ہیں، کن نتائج کا اس سے وعدہ کیا ہے مومن انسان سے، تاکہ انسان اس سے بھی آگاہ ہو سکے کہ صرف زحمت نہیں ہے، صرف مشقت نہیں ہے، بلکہ اس زحمت اور مشقت کے مقابلے میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کے سامنے یہ زحمت اور مشقت ہیچ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ نتائج اتنے عظیم ہیں، نتائج اتنے لذت بخش ہیں، اتنے نورانی ہیں کہ انسان کو اپنی زحمت اور مشقت ہیچ اور پوچھ لگنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان نتائج اور ان خوشخبریوں اور ان وعدے الہی کے سامنے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس حوالے سے قرآنی بحث میں داخل ہوں، ہم اس موڑ پر، جیسے کہ کتاب میں ذکر ہوا، اس مرحلے پر داخل ہونا چاہیں گے کہ انسان جب کامیابی کو حاصل کرنا چاہتا ہے بطور انسان، دین کی نگاہ سے نہیں، ایک انسانی نگاہ سے، ایک عقل کے پیمانے پر پورا اترنے والی نگاہ سے، ایک منطق کی نگاہ سے، ایک فکر کی نگاہ سے، چاہے وہ انسان مومن ہو، چاہے وہ انسان کافر ہو، چاہے وہ انسان جسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، جب وہ کامیابی کو سوچتا ہے یا کامیابی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا مراحل اپنے سامنے رکھتا ہے، کیا شرائط اپنے لیے معین کرتا ہے، کیا اس کامیابی کے تقاضوں کو وہ دیکھتا ہے، تو اس پر پہلے مقدمتاً گفتگو کی جائے گی، اور پھر جو ہے اس کو قرآن کی نظر سے دیکھا جائے گا، قرآن نے اس حوالے سے کیا بیان کیا ہے۔ تو تقریباً
12 عناصر انسان کے کامیابی کے سفر کے عناصر کے طور سے اس کتاب میں گنوائے گئے ہیں۔ تو اب ہم ان 12 عناصر کی طرف آتے ہیں کہ جو اگر عنوان دینا چاہیں ہم تو اس طرح دے سکتے ہیں کہ انسان کا کامیابی کا سفر اور اس کے ملزومات۔ یہ سارا جو کامیابی کا سفر جو یہاں بیان کیا جائے گا وہ مشترک ہے مومن میں بھی اور کافر میں بھی۔ ضروری ہے کہ انسان خدا پر اعتقاد رکھے یا دین پر اعتقاد رکھے یا ایمان اس کا وہ والا ایمان ہو جو حقیقی ایمان ہے۔ کوئی بھی انسان، کیسا بھی انسان، کسی بھی رنگ و نسل، دین و مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ان شرائط پر اگر عمل کرے گا کامیابی جو ہے وہ اس کے قدم چومے گی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ مراحل یا وہ تقاضے کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا، سب سے پہلا جو عنصر ہے کامیابی کا وہ ہے ہدف کی شناخت اور اس کی طرف ہدایت۔ کوئی بھی انسان کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہو تو سب سے پہلے اسے اپنے ہدف کو سمجھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، اور اس ہدف کو سمجھنے اور جاننے کے بعد اس ہدف کو حاصل کرنے کی راہ کی شناخت حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ پہلا عنصر ہے۔ دوسرا عنصر کیا ہے؟ دوسرا عنصر ہے کہ انسانی حجابات، انسان کے درونی یا بیرونی جو رکاوٹیں انسانی تفکر، انسانی عقل کے سامنے آ جاتی ہیں اور اسے جو صحیح طور سے انالیسس کرنے نہیں دیتی ہیں، صحیح طور سے پلس مائنس ایکویشن بنانے نہیں دیتی ہیں، ان حجابات کو برطرف کرنا انسان کے لیے ضروری ہے کسی بھی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، ورنہ ہمیشہ انسان غلط کیلکولیشن کی وجہ سے کامیابی کے سفر سے پیچھے رہ جائے گا، کامیابی سے ناکامی کی طرف چلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر موڑ پہ غلط فیصلے کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس کیلکولیشن کے جو ذرائع تھے وہ صحیح طور سے کام نہیں کر رہے تھے، اس کے ٹولز جو تھے وہ ناقص تھے، خرابی کا شکار تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس کے انالیسس کے ٹولز سے وہ مختلف حجابوں کے اور ظلمتوں کے شکار تھے۔ کبھی کبھار انسان ظلمتوں کی وجہ سے، غلط فکری انحراف یا فکری شکوک و شبہات کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس کی عقل صحیح نتائج نہیں لے پاتی، یا غلط معلومات اس کو حاصل ہوتی ہیں، غلط چیزوں کو وہ گریسپ کرتا ہے، جس کی وجہ سے جب وہ نتائج لیتا ہے تو اس کی عقل جو ہے وہ غلط نتیجے حاصل کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح کہ میں آپ کو ایک ایکویشن دوں، فارمولہ دوں، اور اس میں جب اس فارمولے میں جب آپ جو ہے وہ ڈیٹا انپٹ کریں، ڈیٹا غلط آپ انپٹ کریں، جو گراؤنڈ ریئلٹی سے فرق کرتا ہو، جب آپ ڈیٹا غلط انپٹ کریں گے تو یقیناً وہ ایکویشن جو ہے وہ جتنی بھی صحیح ہو وہ آپ کو نتیجہ غلط دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو گراؤنڈ ریئلٹی کو اسٹڈی کیا تھا، جو آپ نے مطالعہ کیا تھا حقائق کا، وہ آپ غلط کیا تھا۔ آپ نے حقائق کے مطابق اس کو صحیح طرح جو ہے وہ گریسپ نہیں کیا، حاصل نہیں کیا کہ آپ صحیح کیلکولیشن کر سکے۔ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ آپ کی عقل، آپ کا ذہن، آپ کا تفکر جو تھا وہ یہ ناقص ہو چکا تھا، اس پہ حجابات پڑ چکے تھے۔ تو سب سے دوسری اہم چیز جو انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ مختلف جو انسانی ذہن اور عقل پر پڑنے والے حجابات، پردے ہیں، ان کو ہٹانا۔ جب انسان ہٹا دے گا ان پردوں کو تو اسے کیا حاصل ہوگا؟ نور۔ کس چیز کا نور؟ حقیقت کا نور، نور حقیقت۔ اب وہ حقیقت کوئی بھی ہو، چاہے مادی انسان کی نگاہ میں ہو، اس کی نگاہ میں کوئی بھی کچھ بھی حقیقت ہو سکتا ہے، یا چاہے مومن انسان کی نگاہ میں ہو، حقیقت فرق کر سکتی ہے، لیکن حقیقت بہرحال اس کی نگاہ میں حقیقت ہے۔ اسی طرح جو تیسرا عنصر ہے وہ ہے کہ بغیر کسی شکوک و شبہات کے، وسوسوں کے راستے کو طے کرنا۔ جب اس نے ہدف کی شناخت حاصل کر لی، راستے کو پہچان لیا، اپنی عقل کو اور اپنے تفکر کو پردوں سے، حجابات سے نجات دی لی، تو تیسرا اہم جو قدم ہے وہ کیا ہے کہ اس راہ میں جو آپ نے جس کی شناخت حاصل کی ہے اس میں جو ہے شکوک و شبہات سے بچیں، اس میں ایسے افکار سے اور ایسے انحرافی نظریات سے بچیں کہ جو آپ کی
حرکت کو، آپ کی اسپیڈ کو، آپ کے سفر کو نقصان پہنچا سکتی ہیں سیدھی راہ پہ، آپ کے ہدف کی راہ پہ۔ جو مثال یہاں پہ بیان کی کہ بڑی اچھی مثال ہے کہ مثال کے طور سے آپ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنا چاہتے ہیں، راستہ بھی آپ کو پتہ ہے، آپ کے پاس سفر کے وسائل بھی مہیا ہیں، آپ کے پاس ٹرانسپورٹ کے وسائل بھی اچھے ہیں، سامان بھی پورا ہے، وسائل سارے مہیا ہیں، آمادہ بھی آپ صحیح ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کو راستے میں راہزنوں کا، چوروں کا اور ڈاکوؤں کا ڈر ہے۔ تو سارے وسائل پورے ہونے کے باوجود، امکانات فراہم ہونے کے باوجود آپ کا جو یہ سفر ہے ہمیشہ مشکل کا شکار رہے گا۔ آپ اس طرح حرکت نہیں کر پائیں گے جس طرح حرکت کرنی چاہیے۔ آپ ہمیشہ پریشانی کی حالت میں، دو دلی کی حالت میں اس سفر کو انجام دیں گے، ٹینشن کی حالت میں آپ رہیں گے، آپ سفر کو انجوائے نہیں کر سکیں گے، آپ سفر کو اس طرح طے نہیں کر سکیں گے، اس دل جمی کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس محکم مضبوط عزم کے ساتھ جس طرح آپ کو کرنا چاہیے۔ یہ تیسرا عنصر ہے کہ شکوک و شبہات سے بچاؤ، شکوک و شبہات سے دوری، وساوس سے دوری، یہ تیسرا نقطہ۔ چوتھا جو عنصر ہے کامیابی کے لیے ضروری، وہ ہے کہ انسان کو ہدف کی شناخت کے بعد اپنے ہدف اور اپنی جد و جہد پر یقین بھی ہو، اسے پتہ ہو کہ ہاں میرا ہدف مجھے ملے گا اور میری جد و جہد جو ہے وہ رنگ لے کر آئے گی، اور اسے پتہ ہو کہ ہاں میرا ہدف موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ میں کسی خام خیالی کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ اب چاہے وہ انسان مادی ہو، چاہے وہ انسان مومن ہو، ایک مادی انسان مثال کے طور سے وہ کسی کرسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کسی پوسٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ بھائی وہ پوسٹ واقعاً فزیکل ورلڈ میں وجود رکھتی ہے، میرے ذہن کی پیداوار نہیں ہے، وہ کوئی پوسٹ ہے واقعاً جو اس کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ فزیکل ورلڈ میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ دوسری طرف مومن ہے، اسے اپنے ہدف پہ یقین ہونا چاہیے، یعنی کیا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جس چیز کی اعتقاد میں رکھ رہا ہوں وہ واقعاً دنیا میں کائنات کے اندر موجود ہے، وہ ہستی، وہ واقعات، وہ فطری حقائق جو مجھ پر بتائے گئے ہیں اور میں نے غور و تفکر سے حاصل کیے ہیں، وہ یقیناً اس دنیا میں موجود ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان کامیابی کے سفر کے لیے اپنے ہدف پر یقین رکھے، ورنہ اس کی حرکت جو ہوگی، اس کا سفر جو ہوگا، اس کی چال جو ہوگی وہ مشکل کا شکار ہوگی۔ ہمیشہ وہ دو دلی سے حرکت کرے گا، ہمیشہ وہ اس کے ذہن میں ڈر و خوف رہے گا کہ ایسا نہ ہو کہ میری حرکت جو ہے یا میری جد و جہد جو ہے وہ عبث ہو جائے، وہ بیکار جائے، کہ میں اتنی جد و جہد کروں آخر میں مجھے جو ہے وہ میرا ہدف ہی نہ ملے، ہدف ایگزسٹ نہ کرتا ہو، کیا پتہ کہ میرے ذہن کی پیداوار ہو یہ ہدف کی سوچ۔ تو اس کے لیے مثال جو دی گئی، اسی طرح کہ انسان کسی بیابان میں، جنگل میں بھٹک گیا ہے اور وہ نکلنے کی تلاش میں ہے، ایک راہ خروج کی، ایک راہ صحیح کی تلاش میں ہے۔ اگر اسے راہ صحیح کا پتہ ہو تو وہ دل جمی سے، تیزی سے، استقامت کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ اس راستے کو جاری رکھے گا۔ لیکن اگر اسے نہ پتہ ہو کہ نکلنے کا راستہ کس طرف ہے، نجات کا راستہ کس طرف ہے، تو وہ ایک طرف جائے گا، کچھ قدموں بعد دوسری طرف دیکھنا شروع ہو جائے گا، تیسری طرف دیکھنا شروع، چوتھی طرف دیکھنا شروع ہو جائے گا، وہ اپنے سفر کو صحیح طرح جاری نہیں رکھ سکے گا، اسی طرح وہ بھٹکتا پھرے گا۔ تو ضروری ہے کہ انسان جو بھی ہو، مادی انسان ہو، مومن انسان ہو، الہی انسان ہو، اسے اپنے کامیابی کے لیے، چاہے دنیاوی ہو، چاہے دینی ہو، چاہے اخروی کامیابی ہو، اسے اپنے ہدف پر یقین ہونا لازمی ہے۔ پانچواں عنصر جو کامیابی کا ہے وہ ہے ایک قابل اعتماد سند کا ہونا، ایک قابل اعتماد ڈاکیومنٹ کا ہونا، ایک قابل اعتماد گائیڈ کا ہونا، کوئی گائیڈنس کے لیے کوئی چیز کا ہونا۔ مثال کے طور سے آپ دریا میں حرکت کر رہے ہیں، پرانے زمانے میں لوگ دریا میں سفر کرتے تھے، اسی طرح آج آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں یا کہیں بھی سفر کر رہے ہیں۔ آج کل آپ سمجھنا بہت آسان ہے یہ مثال، کہ کسی کو اگر کسی جگہ جانا ہے تو فوراً اینڈرائڈ موبائل کھولتا ہے، گوگل میپ روشن کر لیتا ہے، گوگل میپ
کھول لیتا ہے فوراً. کیوں؟ کیونکہ ضروری ہے کہ اس کا کوئی جب بھی وہ غلط طرف چلا جائے تو اسے کوئی پتہ ہو کہ میں بھٹکوں گا نہیں، اسے یہ اطمینان ہو کہ میرے پاس ایک ڈاکیومنٹڈ چیز موجود ہے، ایک کیٹالوگ موجود ہے، ایک گائیڈ موجود ہے، یا ایک میپ موجود ہے کہ جو مجھے بھٹکنے نہیں دے گا. اگر میں بھٹکوں گا تو اس سے میں رجوع کر کے واپس سیدھے راستے پر آ جاؤں گا. تو ایک گائیڈ لائن کا ہونا، ایک کیٹالوگ کا ہونا، ایک گائیڈنس کا ہونا انسان کے لیے کامیابی کے سفر میں ایک اہم عنصر ہے. کامیابی کے سفر میں جو چھٹا عنصر ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ خطاؤں کی اور غلطیوں کی درستگی کا امکان. ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان، ایک خاکی انسان اور ایک عام انسان جو معصوم نہیں ہے کہ جب وہ اپنا سفر طے کرتا ہے کمال کا اور ترقی کا تو یقیناً جو ہے اور سکسیس کے پیچھے وہ جا رہا ہوتا ہے، کامیابی کے پیچھے، تو یقیناً اس سے کچھ ایسے جو ہے اعمال اور قدم جو ہے وہ اٹھائے گا کہ جو غلط ہوں گے. اور کوئی بھی انسان خطا سے معصوم نہیں ہے سوائے معصومی کی ذات کے، تو وہ یقیناً جو ہے اپنے راستے میں خطا انجام دے گا یا اس سے غلطیاں انجام ہوں گی، اور یقیناً وہ چاہے گا کہ انہیں جو ہے وہ صحیح کرے، ان ایررز کو جو ہے وہ صحیح کرے. جیسے کہ مثال ہے ہمارے پاس موجود کہ جب ہم کچھ چیز لکھ رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ بھی، ہمارے پاس ہر جگہ جو ہے اپنی غلطی ٹھیک کرنے کا امکان موجود ہوتا ہے. اریزر ہوتا ہے یا جو ہے وہ آج کل تو ڈیجیٹل لائف آ گئی ہے تو اس میں ہر جگہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایڈٹ کر سکتے ہیں اپنی جو بھی. تو یہ ایک معقول اور ایک منطقی سا جو ہے نا وہ فارمولہ ہے کہ ایک انسان جب بھی کوئی ہدف کو پانے کے لیے اپنا سفر شروع کرتا ہے تو اس کے پاس اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کا جو ہے وہ امکان موجود ہو. ورنہ اگر غلطیاں ٹھیک نہ ہو سکتی ہوں تو ہر انسان جو ہے مایوسی کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ جیسی اس سے ایک غلطی ہوگی تو اس کا مطلب کہ اس کا کامیابی کا سفر جو ہے ترک ہو گیا، اور سارے انسان جو ہے وہ یا تو گمراہی کی طرف چلے جائیں گے یا وہ کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے تگودو ہی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں غلطی کریں گے اور پھر وہیں پر ہمارا کامیابی کا سفر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا. اس لیے کامیابی کے سفر کے دوران یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کے پاس یا انسان کو ایسی ہیلپ لائن دی جائے، آپشن دیا جائے کہ بھائی آپ جو ہے وہ کامیابی کے سفر میں جب سفر کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے اپنی غلطیوں کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کا امکان موجود ہے. البتہ یہ امکان بھی ایک معقول حد تک ہونا چاہیے، ضروری ہے. ایسا نہیں کہ انسان غلطیاں کرتا رہے اور یہ توقع رکھتا رہے کہ بار بار اسے جو ہے وہ ہیلپ لائن ملتی رہے گی، آپشن ملتا رہے گا اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کا. وہ ایک معقول، ایک منطقی انداز میں یہ چیز جو ہے انسان کے پاس کامیابی کے سفر میں یہ عنصر بھی جو ہے وہ موجود ہونا لازمی ہے. اس کے علاوہ جو چیز ہم سمجھتے ہیں کہ اس کتاب کے تحت کہ کامیابی کے لیے انسان کے ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ جو ساتویں چیز ہے کہ ایک میٹا فزیکل، ایک ماورائے مادی، ایک روحانی نصرت کا وجود میں ہونا، ایک روحانی نصرت کا موجود ہونا. انسان کو اس چیز کا اطمینان ہو کہ میری پشت پناہی پر ایک ایسی ہستی ہے جو اس دنیا اور اس دنیا کی مادیات سے آزاد ہے، وہ ان سب پر حاوی ہے، وہ ان سب پر محیط ہے، وہ سب چیزیں اس کے کنٹرول میں. جب بھی میں کسی مشکل کا شکار ہوں گا اپنی ساری کوشش اور جدوجہد کے باوجود تو میں اس کو پکاروں گا اور وہ میرے لیے بند راہیں کھول دے گا. اچھا، اب یہاں پر سوال ہو سکتا ہے کہ مادی انسان جو دین کا عقیدت مند نہیں ہے وہ اس مورد میں یا اس مسئلے میں کیا کرے گا؟ اس کے پاس تو کوئی ایسی نصرت کا جو ہے وہ غیر مادی نصرت کا کوئی آپشن نہیں ہے، وہ تو مانتا ہی نہیں ہے. دو باتیں ہیں یہاں پہ. پہلی بات تو یہ کہ ہم اس سے کہیں گے کہ آپ صرف فرض کر کے دیکھیں کہ آپ کچھ دیر کے لیے یہ فرض کریں کہ آپ کسی ہدف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، آپ سارے اپنی جد و جہد اور جستجو اور تگ و دو کرتے ہیں پھر بھی وہ راستے نہیں کھولتے، اور پھر ہم آپ کو آپشن دیتے ہیں کہ ایک غیر مادی نصرت آپ کے پاس موجود ہے جس سے آپ ہیلپ لائن لے سکتے ہیں. تو آیا وہ یہ سن کر خوش ہوگا، چاہے گا کہ اس کے پاس ایسا آپشن ہو یا نہیں؟ وہ ضرور چاہے گا اس کے پاس ایسا آپشن ہو. اور دوسری بات یہ کہ
مادی دنیا جتنی بھی اس حوالے سے منکر ہو ظاہری طور سے، لیکن قلبی طور سے، باطنی طور سے ان چیزوں پر پھر بھی کبھی کبھار وہ اپنے اعتقاد کا اظہار کر دیتے ہیں ناخود آگاہ طور پہ۔ مثال کے طور سے آپ ابھی بھی بہت سارے بچوں کے جو کارٹونز ہیں اور موویز ہیں جو بچوں کے لیے یا نوجوانوں کے لیے بنتی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ ایک غیر مادی عنصر کا ہمیشہ کوئی نہ کچھ رول جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، تاکہ وہ مووی جو ہے بچوں کے لیے انٹرسٹنگ بنائی جائے یا نوجوانوں کے لیے انٹرسٹنگ، کیونکہ یہ انسان کے دل کی آواز ہے، انسان کے فطرت کا تقاضا ہے۔ اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا اقرار کر بیٹھتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ مثال کے طور سے ہمارے زمانے کے جو کارٹونز بچے دیکھتے ہیں، مثلا سپر مین، اسپائڈر مین یا اس طرح کے بہت ساری جو کارٹونز ہیں، اس میں جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایک غیر مادی نصرت کا تصور، کہ ایک ایسا انسان وہ کچھ ایسی حرکات انجام دے سکتا ہے کہ جو ایک عام انسان نہیں دے سکتا، ایک مادی ایک نارمل انسان نہیں دے سکتا۔ یہ وہی غیر مادی نصرت کا تصور ہے کہ جو انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ خیر ہم اس بحث کو دینی رنگ نہیں دینا چاہ رہے، لیکن بحث کے درمیان اگر یہ کچھ نکات بیان ہو جائیں تو اچھا ہے۔ تو اس مسئلے میں ہم مادی انسان کو بھی اپنے ہمراہ کر سکتے ہیں۔ کس طرح کہ بھائی آپ ایک تصور کر لیں کچھ دیر کے لیے کہ آپ کو جو ہے غیر مادی اور ایک جو ہے وہ روحانی نصرت جو ہے وہ اس کی آپشن آپ کو دیا جائے گا، ایک ہیلپ لائن کا آپشن آپ کو دیا جائے گا جو مٹیریل نہیں ہے، جو دنیاوی مادے سے نہیں بنی ہوئی بلکہ مادے پر محیط ہے، مادہ جو ہے اس کے کنٹرول میں وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اور کسی طرح بھی جو ہے وہ آپ کی مشکل کو حل کر سکتی ہے، تو یقیناً وہ ہنستے چہرے کے ساتھ اس آپشن کو قبول کرے گا۔ 8ویں جو عنصر ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو اپنے مخالفین سے یا اپنے رقبا سے برتر سمجھنا، دوسروں سے برتر سمجھنا۔ اسے یقین ہو کہ میں دوسروں سے برتر ہوں، میں دوسروں سے بہتر ہوں، دوسروں سے اولیٰ و افضل ہوں، تاکہ وہ اپنے ایک ہدف سے کمیٹڈ رہے۔ اگر اسے یہ یقین ہو جائے یا اسے شک ہو جائے کہ میں دوسروں سے کمتر ہوں، احساس کمتری کا انسان شکار ہو جائے، تو وہ دوسروں کے جال میں پھنس جائے گا، دوسروں کے تحت تاثیر آ جائے گا اور ان کی راہ کو جو ہے پکڑ لے گا، اپنی راہ سے منحرف ہو جائے گا۔ اسے دوسروں کی برتری، دوسروں پر برتری کا احساس ہونا چاہیے، اپنی راہ پر یقین کرتے ہوئے، اپنی راہ کو بہترین راہ سمجھتے ہوئے جو ہے وہ حرکت کرنی چاہیے، تاکہ وہ اپنے سفر کو بغیر کسی مشکلات کے انحراف کے جو ہے وہ جاری رکھ سکے اور اختتام تک پہنچائے۔ 9واں جو عنصر ہے کامیابی کا، اسے یہ یقین ہو کہ میری جو جد و جہد ہے اور میرا جو راستہ ہے وہ فتح پر ختم ہوگا، کامیابی پر ختم ہوگا۔ اسے اپنے راستے کا اینڈ رزلٹ کامیابی نظر آ رہا ہو، اسے اپنے راستے کے اینڈ رزلٹ پر یقین ہو کہ کامیابی، اسے یہ نہ ہو کہ شاید کامیابی شاید شکست، کہ یہاں مجھے شکست بھی مل سکتی ہے۔ اسے پتہ ہو کہ نہیں، یہ جو میرا راستہ ہے یہ ضرور مجھے کامیابی دلائے گا۔ اگر اس طرح نہیں ہوگا تو انسان اپنے راستے کو کبھی بھی کسی لحظہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی بھی وقت وہ اس کے حوصلے پست ہو سکتے ہیں اور وہ شکست کھا سکتا ہے اپنے حوصلوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ شکست اس کے سامنے، شکست کا ڈر اور شکست کی تصویر اس کے سامنے ایک ڈراؤنا خواب بن کے سامنے آتی رہے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ میرے راستے کا کامیابی کے علاوہ کوئی اینڈ رزلٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو 10واں عنصر ہے وہ یہ کہ اسے پتہ ہو کہ میں دشمنوں پہ غلبہ حاصل کر لوں گا، اسے یقین ہو کہ میں اپنی رکاوٹوں پر قابو پا لوں گا اور اپنی رکاوٹوں کو شکست دے دوں گا، اپنے موانع کو برطرف کر سکوں گا، اسے اس بات پر یقین ہو۔ ورنہ اگر اسے یہ ہمیشہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ رکاوٹیں جو ہیں وہ مجھ پر غالب آ جائیں گی، رکاوٹیں مجھے سفر طے کرنے نہیں دیں گی، تو وہ کبھی بھی سفر کو جو ہے وہ شروع ہی نہیں کرے گا، یا شروع نہیں کرے گا، یا اگر شروع کرے گا بھی تو بیچ راستے میں کہ جب رکاوٹیں اس کے سامنے آئیں گی تو وہ اس کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور وہ سفر کو چھوڑ دے گا، کامیابی کے سفر سے واپس آ جائے گا۔ تو اس کو یہ حوصلہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ وہ ضرور اپنے کامیابی کے سفر میں جو رکاوٹیں ہیں، جو دشمن ہیں، جو مخالفین ہیں، ان پر جو ہے وہ غلبہ پائے گا اور اس غلبے کی وجہ سے وہ آخر میں کامیابی حاصل کر لے گا۔ 11واں جو
عنصر ہے اس کامیابی کے سفر میں کہ ساری نعمتوں سے وہ ہمکنار ہو. یعنی اس سفر میں، اس کامیابی کے سفر میں ساری نعمتیں اگر اسے فراہم ملیں تو انسان جو ہے کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا. انسان جو ہے ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے وہ صحیح طرح سے جو ہے سفر پر جو ہے وہ جاری رکھ سکے گا. انسان کبھی بھی کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں کرے گا. انسان ہر لحاظ سے جب اس کی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی تو وہ اپنے ہدف سے، اپنے سفر سے اور اپنے نتیجے سے کمیٹڈ رہے گا اور اس پر فوکس، صحیح طرح فوکس کر سکے گا. تو ساری نعمتوں سے جو ہے اس کا سفر جو ہے وہ ہمکنار ہو. ساری جو ہے وہ راستے کے دوران جو ضروری ہیں چیزیں اس کے وسائل جو ہیں پورے ہوں اور کوئی سی چیز کی کوئی کمی نہ ہو. یہ جو ہے سفر کے لیے، انسان کے کامیابی سفر کے لیے ایک عنصر جو ہے وہ شمار ہو سکتا ہے. ورنہ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے انسان جس چیز کی اس کو کمی ہے اپنے ہدف کو چھوڑ کے اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائے. تو یہ جو ہے وہ 11واں عنصر. اور 12واں جو اور آخری عنصر جو ہے وہ یہ کہ انسان جو ہے اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ جو میرے سفر ہے اور جو میں کامیابی حاصل کروں گا اور جو میں محنت کر رہا ہوں اور مشقتیں جو میں کر رہا ہوں، آخر میں جب مجھے کامیابی ملے گی تو اس کے بعد صرف سکون اور آسائش ہے. اس کے بعد پھر میری محنت کا جو پیریڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا. جس انسان کو یہ پتہ ہو کہ مجھے جب میں کامیابی حاصل کر لوں گا اس کے بعد بھی مجھے محنتیں اور مشقتیں اور رنج برداشت کرنا ہے، تو پھر وہ کیوں جائے گا اپنی کامیابی کے پیچھے؟ وہ کامیابی تو اس کے لیے کوئی فائدہ مند ہی نہیں ثابت ہوئی. کامیابی تو جب کامیابی ہوتی ہے کہ جب انسان کو سکون، آسائش اور جو ہے وہ ترقی کی طرف لے کر جائے. لیکن جب اسے پتہ ہی ہو کہ بھائی میں کامیابی کے بعد اور ڈبل مشکل میں پڑ جاؤں گا یا اسی طرح کی میری رنج اور جد و جہد اور مشکلات جاری رہیں گی، تو پھر وہ کامیابی کے پیچھے کیوں جائے گا، یا وہ کیوں اس سفر کو آغاز کرے گا یا اختتام تک پہنچائے گا. تو یہ 12 عنصر کامیابی کے سفر کے. ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ انسان عناصر ڈھونڈ لے یا ان کی ترتیب میں آگے پیچھے کچھ جو ہے وہ بہتری لائی جا سکتی ہو یا تبدیلی کی جا سکتی ہو. لیکن بہرحال اجمالی طور سے 12 عنصر جو ہے وہ کامیابی کے، وہ چاہے الہی انسان ہو چاہے مادی انسان ہو، کلی طور سے یہی عناصر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان عناصر کے حوالے سے ایمان کا کیا رول ہے. ایمان کس طرح انسان کو کامیابی کے سفر میں ان عناصر سے ہمکنار کر سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتے ہیں. آیت سنیے اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. جی ناظرین، آپ نے آیت کو سنا اور آیت ارشاد کر رہی ہے کہ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیا، خدا ان کے ایمان کے ذریعے ان کو ہدایت دے گا. سب سے پہلی بات، پیغام جو اس آیت کریمہ کا وہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہوگا تو خدا ان کے ایمان کے واسطے ان کو نجات دے گا، ہدایت دے گا. یعنی خدا خود بتانا چاہ رہا ہے کہ کون سا ایمان جو ہے وہ باعث نجات ہے، وہ والا ایمان جو عمل صالح کے ساتھ ہے، جو عمل صالح کے ہمراہ ہے. وہ ایمان نہیں جو ناکارہ ایمان ہے، جو بے عمل ایمان ہے، جو بے عملی کی طرف سونے اور سلانے کی طرف لے جاتا ہے، وہ والا ایمان نہیں. وہ والا ایمان جو انسان کو ایکٹیو کر دیتا ہے، حرکت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، انسان کو میدان عمل میں لے آتا ہے، وہ والا ایمان جو ہے باعث نجات ہے، باعث ہدایت ہے. خدا اس ایمان کے واسطے جو ہے مومنین کو ہدایت دیتا ہے. تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، خدا ایمان کے ذریعے مومنین کی ہدایت کرتا ہے. یعنی ایمان باعث ہدایت ہے قرآن کی نگاہ میں. پہلا عنصر کامیابی کا
ہدف کی شناخت اور ایمان، ہدف کی شناخت اور ہدایت۔ ایمان کیا ہے؟ ہدف کی شناخت ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان لے کر آنا یعنی خدا کو پہچاننا، اس کائنات کے ہدف کی طرف ایمان لے کر آنا، پہچاننا، اس کو سمجھنا، جاننا۔ اور پھر کیا کہ اس ایمان کے ساتھ، اس شناخت کے ساتھ اگر عمل صالح شامل ہو جائے گا تو خدا پھر مومن کو اس ہدف کو حاصل کرنے کی راہ پر بھی چڑھا دے گا، اس راہ سے بھی آشنا کر دے گا، جو کامیابی کا پہلا عنصر تھا۔ قرآن نے اس کامیابی کے پہلے عنصر کو اس طرح بیان کیا۔ مثال کے طور سے ایمان کی اگر مثال ایک ٹارچ کی جیسی لیتے، ایک ٹارچ، انسان بیابان میں کھڑا ہے اور اندھیرا اور تاریک بیابان ہے اور اس بیابان سے نکلنا چاہ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ٹارچ دے دی جائے اور کہا جائے کہ بھائی یہ ٹارچ جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کرے گی، لیکن مسئلہ یہ کہ ٹارچ تو لمیٹڈ اس کی روشنی ہوتی ہے، ایک حد تک، کچھ سینٹی میٹرز، کچھ میٹرز آگے تک انسان کو دکھاتی ہے، لیکن جنگل بیابان تو کلومیٹرز کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایمان کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر آیت ہماری مدد کے لیے آتی ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ درست ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو ٹارچ ہے وہ ایمان ہے، لیکن آپ نے عمل صالح انجام دینا ہے، اس ٹارچ کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے، حرکت بھی کرنی ہے۔ حرکت کیا کرنی ہے کہ اس کو لے کے چلنا ہے۔ جب آپ اس کو لے کے چلتے جائیں گے تو یہی ٹارچ جو ہے وہ آپ کے ساتھ حرکت کرتی رہے گی اور آپ کے سامنے راستہ کھلتا جائے گا۔ اس طرح ہے ایمان کی ہدایت۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان اگر انسان کو حاصل ہو گیا تو وہ اے سے لے کے زیڈ تک سارا راستہ جو ہے وہ ایک دفعہ میں دیکھ لے گا، تو پھر ہمارا امتحان کہاں گیا؟ ہمارے ترقی کے مراحل کہاں گئے؟ مومن کا خدا سے ارتباط کہاں گیا؟ سارے پہلے لیول پر تو ساری چیزیں انسان کو حاصل ہو جائیں گی، تو پھر یہ سارے ترقی کے مراحل کہاں جائیں گے؟ امتحان کہاں جائے گا؟ اس لیے ایمان کیا ہے؟ اس کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے تاکہ انسان جو ہے وہ ہدایت کو پا سکے۔ انبیاء بھی جب آتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے مراحل جو ہے وہ ظاہری طور سے، البتہ باطنی طور سے اور ان کے علم غیب کے بحث سے ہٹ کر کہ ساری جو ہے وہ منازل اور مراحل جو ہے وہ مومنین کو بتا دیتے اور ظاہری طور سے وہ ان سے جو ہے وہ لیس ہوتے ہیں۔ نہیں، وہ اسی ایمان کی طاقت سے حرکت کرتے ہیں۔ وہ اگر چاہیں تو وہ دنیا اور دنیا سے علاوہ ساری معلومات ان کے پاس موجود ہیں، اپنے علم غیب سے استفادہ کرنا چاہیں انبیاء، اولیاء اور ائمہ، تو سب کچھ ان کے لیے کھلا ہوا، لیکن ظاہری طور سے وہ اسی ایمان کے ساتھ حرکت کرتے ہیں اور خدا کے امتحانات میں اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں تاکہ وہ بھی جو ہے خدا سے اور نزدیک ہو جائیں، خدا سے اور قربت اختیار کر لیں۔ تو اسی ایمان کی ٹارچ کے ساتھ مومن حرکت کرتا ہے، اور یہ ایمان کی ٹارچ اگر انسان عمل صالح انجام نہ دے، وہیں کھڑا رہے، تو اس کے لیے راہ نہیں کھولتی، بلکہ عمل صالح کے ساتھ انسان کے لیے جو ہے وہ حرکت کے ساتھ انسان کے لیے یہ ایمان جو ہے راہ کھولتا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت سنیں، پھر آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا۔ جی ناظرین، آپ نے آیت کو سنا۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں، خدا کی طرف سے روشن دلیل، قاطع دلیل، مضبوط دلیل، محکم دلیل تمہارے لیے نازل ہو چکی، اور وہ قرآن کی صورت میں، دین کی صورت میں۔ یعنی کیا؟ قرآن کے نزدیک ہدف کی شناخت، اس کی راہ کی شناخت، اسلام موجود ہے، خدا کی طرف سے آ چکی ہے۔ خدا نے تمہیں ہدف سمجھا دیا ہے، ہدف تمہیں بتا دیا ہے۔ آگے کیا ارشاد کر رہی ہے یہ آیت کہ انزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہارے لیے نور مبین نازل کر دیا، تم پر نور
مبین تمہارے لیے بھیج دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو اسلام کا دین ہے، قرآن ہے، تعلیمات ہیں، یہ نور مبین ہے، یہ روشن دلیل ہے، یہ وہ ہدف اور اس راہ پہ چلنے کی تعلیمات ہیں کہ جو انسان کو بتائی جا رہی ہیں۔ اس کے آگے قرآن کیا ارشاد کر رہا ہے، ایک آیت سنیں پھر واپس آتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ جی ناظرین، آپ نے آیت سنی، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو لوگ خدا پر ایمان لائے، اس کے آگے وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے خدا کے دامن کو پکڑے رکھا، صرف ایمان نہیں لے کر آئے بلکہ خدا کے دامن کو پکڑے رکھا، یعنی کیا، یہ ایک عمل انجام دے رہے ہیں، یہ عمل صالح انجام دیا۔ آگے قرآن کے ارشاد فرما رہا ہے فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اور ہم اگر یہ لوگ خدا پر ایمان لائیں گے اور خدا کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو ہم رحمت میں انہیں داخل کریں گے۔ اس عمل کے باعث، ایمان اور عمل صالح کے باعث ہم جو ہے وہ اپنی رحمت میں انہیں داخل کریں گے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں ہدایت دیں گے اور صراط مستقیم پر قائم رکھیں گے۔ یہ وہ مراحل ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے ایمان کے لحاظ سے، کہ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح انجام دیں گے، ہم انہیں اپنی رحمت میں داخل کریں گے اور انہیں پھر ہدایت دیں گے صراط مستقیم کی طرف۔ قرآن کے نزدیک راہ کی شناخت منحصر ہے ایمان پر۔ انسان اگر ایمان لائے گا اور عمل صالح انجام دے گا تو اسے راہ کی شناخت حاصل ہو جائے گی، ورنہ کامیابی کا پہلا عنصر اسے نصیب نہیں ہوگا۔ اسی طرح آگے قرآن فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، ہم، یہاں تاکید کر رہا ہے قرآن، ہم بے تحقیق انہیں جو ہے وہ اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ یعنی کیا، جو لوگ جہاد کریں گے خدا کی راہ میں، جد و جہد کریں گے، خدا ان کو راہ سے آشنا کر دے گا، بند راہیں ان کے سامنے کھلی ہوئی راہ کی طرح ہو جائیں گی، انہیں راستے دکھنا شروع ہو جائیں گے، لیکن ایک شرط ہے، جد و جہد، عمل صالح۔ اس کے بعد دوسری جگہ پہ قرآن ارشاد کر رہا ہے کہ ان اللہ مع المحسنین، اور خدا جو ہے وہ نیک اعمال انجام دینے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ عمل صالح انجام دیتے ہیں، خدا ان کے ساتھ ہے، خدا ان کی ہدایت کرنے والا ہے۔ یہ وہ قرآن کی نگاہ میں کامیابی کا پہلا عنصر ہے، ہدف کی شناخت اور اس کی راہ کی طرف ہدایت۔ ہدف کی شناخت سے مراد ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ جب یہ حاصل ہو جائے گا تو انسان کے لیے ہدایت کی راہ خود بخود واضح ہوتی چلی جائے گی قرآن کی نگاہ میں۔ دوسرا جو عنصر تھا کامیابی کا، وہ تھا کہ انسان کے عقل سے، غور و فکر سے اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے پردوں کا اٹھنا، حجابات کا اٹھنا، تاکہ وہ حقیقت نور کو پا سکے، حقیقت کو پا سکے، نور حقیقت سے آشنا ہو سکے، چاہے وہ مادی انسان ہو چاہے وہ الہی انسان ہو۔ قرآن اس دوسرے عنصر کو کیسے دیکھتا ہے، آئیے اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں واپس آتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جی ناظرین، آپ نے آیت سنی اور مشہور و معروف آیت ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خدا ہے مومنین کا ولی،
مومنین کا رہبر، مومنین کا سرپرست. اور جب مومنین کا سرپرست ہے خدا تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ مومنین کو ظلمات سے نور کی طرف لے آتا ہے. یعنی ایمان باعث بنتا ہے کہ انسان کی عقل سے، انسان کے دل سے ظلمتوں اور تاریکیوں کے پردے ہٹیں، انسان کا غور و فکر حقیقی غور و فکر بن سکے، انسان کی غور و فکر صحیح بن سکے، بس چشم بصیرت اسے مل سکے، صحیح طور سے چیزوں کو انالیسس کر سکے، انالائز کر سکے اور نتائج لے سکے. اس کے لیے قرآن کیا نسخہ دے رہا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، خدا کن لوگوں کا سرپرست اور رہبر ہے، کن لوگوں کا مددگار ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے. یعنی ایمان وہ عنصر ہے کہ جو باعث بنے گا انسان کو نور حقیقت تک پہنچنے کے لیے، ظلمتوں کو ختم ہونے کے لیے، پردے ہٹنے کے لیے اور نور کی حقیقت واضح ہونے کے لیے. پھر آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو لوگ، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اولیاءہم الطاغوت، اور ان کے جو دوست ہیں، رہنما ہیں، سرپرست ہیں، کون ہیں؟ طاغوت ہیں، غیر خدا ہیں. یخرجوہم من النور الی الظلمات، وہ لوگ الٹ ہیں، برعکس ہیں. اولیاء خدا کی سرپرستی میں ظلمات سے نور کی طرف آتے ہیں، لیکن کفار وہ اپنے اولیاء کی سرپرستی میں، ان کے اولیاء کون ہوتے ہیں؟ طاغوت، غیر خدا کی سرپرستی میں ان کا سفر الٹ ہو جاتا ہے، وہ نور سے ظلمات کی طرف آ جاتے ہیں، وہ تنزل کا شکار ہوتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے. کامیابی کے اس دوسرے عنصر سے وہ محروم رہ جائیں گے. کیوں؟ ایمان نہیں ہے ان کے پاس. وہ عنصر نہیں ہے جو ہدایت کا باعث ہے، جو ظلمتوں کے پردوں کے ہٹنے کا باعث ہے. ان کے لیے قرآن کیا ارشاد کر رہا ہے؟ اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، وہ اصحاب جہنم ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. بھائی کوئی ان کا نجات کا ذریعہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ ان کے پاس ایمان نہیں تھا، حقیقی ایمان نہیں تھا عمل صالح کے ساتھ. تو ناظرین، قرآن کی نگاہ میں یہ دو کامیابی کے عنصر، پہلے عنصر جو قرآن نے ان کو کس طرح سے دیکھا ہے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. انشاءاللہ کل اس بحث کو جاری رکھیں گے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.